اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی جو صورت ہے وہ صورت آل عمران ہے، اور اس کے جو ترجمہ تفسیر کے بیانات ہیں وہ آیت نمبر 19 سے لے کے 48 تک ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین کو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں منظور شدہ دین ایک ہی ہے، وہ الاسلام ہے۔ یہ صورت اس اعتبار سے، اور یہ بھی صورت بقرہ اور عمران کے حوالے سے آپ سمجھ لیجئے، صورت بقرہ میں ایمان پر زیادہ زور ہے۔ آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ، امانیات، شروع میں بھی امانیات۔ اس صورت مبارکہ میں اسلام پر زیادہ زور ہے۔ اب ان دونوں میں بھی ایک نسبت ہے خاص جس میں ابھی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آگے چل کر آیت آئے گی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی شخص اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اس کی جانب اللہ کے ہاں منظور نہیں ہوگا۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ اسلام ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ یہ وہی آیت الاختلاف، اس کا گویا کہ خلاصہ آ گیا، اور جن لوگوں نے اختلاف کیا یہ پگڈنڈیاں نکالی ہیں، غلط راستوں پر مڑ گئے ہیں، تو اس کے بعد کہ ان کے پاس آ چکا تھا، اور اصل سبب بغیم بینہم، زندم زندہ، دی ارتھ ٹو ڈومینیٹ۔ وَمَن یکفر بِآیاتِ اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات سے انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگے گی، وہ بڑی تیزی کے ساتھ حساب لے لے گا۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ سے محاجہ کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، دلیل بازی کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ تو آخری بات کہہ دیجئے دو ٹوک، وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، دیکھو بھائی میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے، اور انہوں نے بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں، ہم نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ہمارا یہ راستہ ہے، تم جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ، پگڈنڈی پر مڑنا چاہتے ہو چلے جاؤ، جس کھائی میں گرنا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور اے نبی کہہ دیجئے ان دونوں سے، ان سے مانی کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یعنی یہود اور نصارہ، والأمیین، اور ان سے بھی کہہ دیجئے جو مشرکین عرب ہیں، ابھی بقیہ عرب میں، اسلمتم، تم بھی اسلام لاتے ہو یا نہیں، تابع ہوتے ہو کہ نہیں، اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کرتے ہو کہ نہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی اسی طریقے سے اسلام لے آئیں تو ہدایت پر ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے۔ اعلیٰ یہاں پہنچانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمہ ہے پہنچا دینا، آپ نے ہمارا پیغام پہنچا دیا، ہماری دعوت ان تک پہنچا دی، ہماری آیات انہیں پڑھ کر سنا دی، اب آگے چوائس ان کی ہے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سورۃ بقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، باقی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ ان سے حساب کتاب کر لے گا، وہ معاملہ اس کا ہے، ان سے نپٹ لے گا، آپ کے ذمہ جو فرض ہے آپ اس کو ادا کرتے رہیں۔ یہ بات اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی بہت پریشان رہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے، بات کیوں نہیں مان رہے، تو آپ کی پریشانی دیکھتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کے ذمہ صرف پیغام دینا ہے، آپ صرف وہ کام کریں، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں یا نہیں وہ ہمارا معاملہ ہے، میں ان سے نپٹ لوں گا۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ،
اور قتل کر رہے ہیں یا قتل کرتے ہیں ان انسانوں میں سے جو عدل کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ انصاف کی بات تو کسی کو پسند نہیں ہوتی، تو بہت سے مواقع پر ایسا ہوتا ہے کہ حق گوئی کی پاداش میں کوئی حق گو جو انسان ہے اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے قسط کا معاملہ آیا ہے، عدل۔ اللہ قائم بالقسط، اور اللہ کے محبوب بندے وہی ہیں کہ جو انبیاء کے علاوہ وہ لوگ کہ جو عدل کا حکم دیں، انصاف کا ڈنکا بجانے کی کوشش کریں۔ تو فرمایا وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، تو ایسے لوگ جو کہ ایسے لوگوں کو قتل کریں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ علیم، تو اے نبی انہیں بشارت سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ اس میں طنز ہے بشارت عذاب کی، بشارت یہ طنزیہ کلام ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہو گئے۔ قریش کو یہ ظلم تھا کہ ہم خادم کعبہ ہیں اور ہمارے پاس یہ لوگ جو ہیں آتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم ان کی دعوت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، تو ہماری اتنی خدمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں ان کی خدمتوں کے حساب میں ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا۔ فرمایا وہ سارے اعمال حبط ہو جائیں گے اگر وہ شکل نہیں ہے۔ اگر تو صحیح صحیح پورے دین کو اختیار کرو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، بڑے سے بڑے چیریٹی کے کام کیوں نہ کیے ہوں، چیریٹیبل انسٹیٹیوشن کیوں نہ قائم کر دیے ہوں، کوئی حیثیت نہیں رکھتے اللہ کی نگاہ میں۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی حالت پر جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ اوتو محجول کا صیغہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں پر مذمت کا پہلو ہوتا ہے وہاں یہ مجہول کا صیغہ آتا ہے، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر ان میں سے ایک گروہ جو ہے پیٹھ موڑ لیتا ہے اور اعراض کرتے ہوئے، یعنی یہ کہ مانتے بھی ہیں کتاب کو لیکن اس کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ مضمون آ چکا ہے سورۃ بقرہ میں۔ یہ کیوں ڈھٹائی ہو رہی ہے؟ یہ مانتے بھی ہیں اور پھر عمل نہیں کر رہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے تم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اس میں یہ لکھا ہے سود حرام ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ شے حرام ہے، کس کام میں تم لگے ہوئے ہو؟ لیکن نہیں، کیوں اڑ جاتا ہے انسان؟ اس کی تشخیص کر دی۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا ہے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو چھو ہی نہیں سکتی آگ جہنم کی مگر گنتی کے چند دن۔ جب یہ عقیدہ ہے تو انسان کا ہے کہ دنیا کا نقصان برداشت کر لے، حرام سے، حلال سے، جائز سے، ناجائز سے جو بھی عیش حاصل کیا جا سکتا ہے وہ کرنا چاہیے، بخش تو دیا ہی جانا ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ جو در حقیقت ایمان بالآخرت کی نفی کر دیتا ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے ان کے دین نے، ان چیزوں نے دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہیں۔ اللہ نے تو کوئی ضمانت نہیں دی تھی، تورات لاؤ، انجیل لاؤ، کہیں ضمانت نہیں ہے۔ یہ تو تمہارا من گھڑت خود کا عقیدہ ہے اور اسی کی وجہ سے دین کے اندر تم اب بد دین یا بے دین ہو گئے ہو۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا اس دن؟ اس وقت تو یہ بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں۔ کیا ہوگا اس دن جس دن ہم انہیں جمع کریں گے؟ لا ریب فی، اس دن کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پھر ہر ذی نفس کو، ہر جان، ہر انسان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو انہوں نے کمائی کی ہوگی۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد پھر ایک بڑی عظیم دعا آ رہی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں دعائیں بہت ہیں، یہ بھی بہت عظیم دعا ہے اور یہ تو باقاعدہ تلقین کر کے کہا گیا ہے۔ کہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ایسے دعا کرتے ہیں، یہاں ہے قُلِ اللہم مالک الملک، کہو اے اللہ جو تمام بادشاہت کا مالک ہے، مالک الملک ہے،
کلو ملک اس کے اختیار میں ہے، توتی الملک من تشاء جو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک من تشاء اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں سب خوبی ہے۔ اس کے دونوں معنی ہیں کل خیر، خوبی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ بعض اوقات انسان جسے اپنے لیے شر سمجھ لیتا ہے وہ بھی اس کے لیے خیر ہوتا ہے۔ انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار تو رات کو لے آتا ہے دن میں پرو کر، وتولج النہار فی اللیل اور پھر دن کو نکال لاتا ہے رات میں سے پرو کر، وتخرج الحی من المیت اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ اس کی بہترین مثال مرغی اور انڈا ہے۔ مرغی میں جان نہیں ہے لیکن اسی میں سے چوزا برآمد ہوتا ہے زندہ، اور وہ مرغی جو ہے وہی انڈا دے رہی ہے اور گویا کہ اللہ کے ہاں وہ چیز چل رہی ہے۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب، بے حد و حساب۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اہل ایمان نہ بنائیں اپنے دوست کافروں کو اولیاء، ایسا دوست جو قلبی دوست ہو، جو رازدار بھی ہو، ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں، پشت پناہ بھی ایک دوسرے کے سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تعلق کفار کے ساتھ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اچھا رویہ ہو، ظاہری مدارت ہو، آپ ان سے اچھے کلچرڈ طریقے پر بات کریں، تہذیب کے ساتھ، اور کوئی بات نہ ہو، لیکن دلی محبت، قلبی رشتہ، جذباتی تعلق، ان کی مدد کا ایک طریقہ اختیار کر لینا، پشت پناہ ہو جانے کا رشتہ بنا لینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء اور جو کوئی بھی یہ حرکت کرے گا پھر اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہوگا، کوئی رشتہ پھر اس کا اللہ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کے ساتھ پھر تمہارا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ الا ان تتقوا منہم تقا سوائے یہ کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو۔ بچاؤ کے لیے بعض اوقات ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ کھلے مقابلے کا بھی موقع نہیں ہے تو آپ طرح دے رہے ہیں، پنجابی میں ہم لوگ جسے کہتے ہیں کہ وقت کا ولا جانا، یو آر بائنگ ٹائم۔ تو اس طرح کا اگر معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل واقعی قلبی محبت قائم کر لینا یہ جائز نہیں ہے۔ ویسے پھر ہماری اسی آیت کو اہل تشیعوں نے تقیہ کی جڑ بنا دیا ہے، لیکن انہوں نے اسے پہنچا دیا اس حد تک کہ جھوٹ بھی بولو، اپنے عقائد بھی چھپا لو، اور اس کے لیے دلیل یہاں اس آیت سے لاتے ہیں، لیکن یہ ایک بالکل دوسری شکل ہے۔ آپ ظاہری خاطر مدارت کی حد تک کریں، ٹھیک ہے، یہ ایک حد تک، یہ نہیں کہ آپ جھوٹ بولنے پر آ جائیں اور آپ ایک چیز کو چھپانے پر آ جائیں۔ بس یہ ہے کہ آپ اس وقت تک، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ بقرہ میں، کہ اگرچہ یہ یہودی جو ہیں ان کے دلوں کے اندر آگ بھری ہوئی ہے تمہارے خلاف، لیکن یہ فاعفوا واصفحوا ابھی ذرا درگزر کرتے رہو، ابھی فوری طور پر ان کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ مقابلے وغیرہ کا شروع کرنا وہ مناسب نہیں ہے۔ اس حد تک مسئلہ دینی صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ جھوٹ بولا جائے معاذ اللہ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور اس میں بھی اور نرمی کر دی، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے۔ اللہ سے ڈرو یعنی کسی اور سے ڈر کر خواہ مخواہ صرف خاطر مدارات کر لینا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال ضرورت ہے، کسی وقت مسئلہ آتا ہے تو کرو، لیکن یہ کہ اصل تمہارے دل میں ڈر اللہ کا رہنا چاہیے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ یہ پھر وہی آیت آ گئی جو سورۃ بقرہ کے آخر میں آئی تھی۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ یہاں فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ کے تمہارے سینوں میں ہے،
او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تمہارے چھپانے یا ظاہر کرنے سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک دوسرے سے چھپا سکتے ہو، ایک دوسرے پر ہی ظاہر بھی کر سکتے ہو، اللہ سے نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان ہر نفس موجود پائے گا، حاضر کیا ہوا پائے گا ہر وہ عمل جو اس نے کیا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء جو نیکی کی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا اور جو بدی کمائی ہوگی اسے بھی موجود پائے گا۔ تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا اور وہ ہر جان یہ چاہے گی، ہر انسان یہ چاہے گا کہ کاش میرے اور میرے اعمال نامے کے درمیان بڑا فاصلہ آ جائے، میں اسے دیکھوں بھی نہ، میری نگاہ بھی اس پر نہ پڑے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اور اللہ ڈرا رہا ہے تمہیں اپنے آپ سے، یعنی تقوی رکھنا ہے تو اس کا رکھو، ڈرنا ہے تو اس سے ڈرو، خوف کھانا ہے تو اس سے کھاؤ۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے، یعنی یہ وارننگ اسی لیے دے رہا ہے کہ تمہاری عاقبت برباد نہ ہو، بار بار سمجھا رہا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ یہ آیت بہت معروف بھی ہے، مسلمانوں کو پسند بھی ہے۔ ہمارے ہاں جو واعظ ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت کثرت سے کوٹ ہوتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِی میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ اور تمہارے گناہ بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیم اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بس اگر وہ پیٹ موڑ لیں تو اللہ کو ایسے کافر پسند نہیں ہیں۔ یہ دو آیتیں اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دو الفاظ آئے ہیں، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اگر نہیں ہے تو کفر ہو گیا، اطاعت تو لازم ہے، لیکن اطاعت کس چیز میں ہوتی ہے؟ جو حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ آپ کو کرنا ہے۔ اتباع اس سے اوپر کی شے ہے۔ انسان خود تلاش کرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے، اور چاہے آپ نے فرمایا ہی نہیں اس بات کو کہ یہ کام کرو، لیکن آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے، آپ ان کی پیروی کر رہی ہیں، یہ گویا کہ دائرہ وسیع ہو گیا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ انسان ہر طریقے سے، ہر طرح سے ایک مناسبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کیسا لباس اس کا ہے ویسا ہی لباس اپنا بنائے، کیا چیز اسے کھانے میں پسند ہے وہی چیزیں خود بھی کھائے، پسند کرے، تو یہ چیزیں اس کا حکم نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ آئے، انہوں نے اس وقت یہ دیکھا، وہ لیکن اکثر آتے رہتے تھے باہر سے بدو صحابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتا مبارک کے بٹن لگے ہوئے نہیں تھے۔ ان صحابی نے پھر ساری عمر اپنے کرتے کے بٹن ہی نہیں لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا تھا، دیکھا ہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس شان میں تھے اس وقت، تو پھر اس کے بعد اسی کو لازم کر لیا۔ اس اتباع میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اگرچہ دین کے کچھ تقاضے ایسے ہیں کہ جس درجے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پورا کیا، اس درجے پہ پورا کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی اس کی کوشش کرتے رہنا اتباع کا تقاضا ہے۔ مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مکان نہیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جائیداد نہیں بنائی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو کوئی دنیاوی کام نہیں کیا، آپ نے کوئی تجارت نہیں کی، ایک ایک لمحہ اپنی توانائی کی ایک ایک رمق وہ لگا دی، کس کام کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت، اس کو قائم کرنے کے لیے۔ ہم سب کے لیے تو اس مقام تک
پہنچنا ہی مشکل ہے، لیکن یہ کہ آئیڈیل یہ رہے اسی کی طرح انسان چلنے کی کوشش کرتا رہے، میکسیمم جتنا بھی اپنا وقت فارغ کرے اور جتنے بھی اپنے وسائل فارغ کرے اور لگائے اس کام کے اندر، اتباع کا جو تقاضا ہے وہ کم سے کم اس وقت پورا ہوگا۔ ہاں، جو حکم دے دیا گیا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، اس کی اگر پیروی نہیں ہو رہی تو پھر تو کفر ہے۔ لیکن اگر اتباع آپ کر رہے ہیں تو اتباع جو ہے وہ پھر اللہ کا محبوب بن جانا ہے۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میرے کیا شب و روز ہیں، کن کاموں میں میری توانائیاں لگ رہی ہیں، کیا دلچسپیاں ہیں میری دنیا کے اندر، ان چیزوں کے اندر تم میری پیروی کرو۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، وہ بخش دے گا تم کو تمہارے گناہ۔ وَاللَّہُ غَفُورٌ رَحِیم، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ باقی دوسرا جو نچلا درجہ ہے، قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس اطاعت سے بھی منہ موڑ لو گے تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تو ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ پھر اطاعت رسول کا انکار تو کفر ہو گیا۔ یہاں وہ پہلا حصہ جو ہے نصف اول کا سلسلے اول یعنی نصف اول جو ہے اس سورۃ مبارکہ کا، کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلی آیات 32 ہیں، جنرل ہیں، تمہیدی ہیں، دین کے جو بڑے گہرے اصول ہیں وہ ہیں، دعائیں تلقین کی گئی ہیں، محکمات اور متشابہات کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ لیکن اب دوسرے درجے میں سارا خطاب جو ہے وہ براہ راست عیسائیوں سے ہے، اور انہیں بتانا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تم نے معبود بنا لیا، یا تو ٹرینٹی کی شکل دے دی یا گاڈ انکارنیٹ بنا دیا۔ ٹرینٹی بھی دو طرح کی رہی ہیں، اللہ بھی اور مریم علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور دوسری ٹرینٹی جو اب دنیا میں عام ہے وہ ہے اللہ اور روح القدس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو تشخیصیں تم نے ایجاد کر لی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں، یہ تمہاری کجروی ہے، تم نے غلط شکل اختیار کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ پیغمبر تھے، ہاں ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے، لیکن اگر ان کی ولادت معجزانہ طریقے پر ہوئی ہے تو ان سے متصلین قبل یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، وہ بھی معجزانہ ہوئی ہے، وہ بھی کوئی کم معجزہ نہیں تھا۔ تو پھر آدم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی ہے، انہیں جو پیدا کیا اللہ نے، تو وہ اپنی جگہ پر جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا، تو یہی بات اگر دلیل ہو جائے الوہیت کی تو بھی ظاہر بات ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی پھر الہ مانو، یحییٰ علیہ السلام کو بھی الہ مانو۔ تو ساری بحث جو ہے وہ اس پر ہو رہی ہے۔ اور اگلی بات، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر نہیں، تمام جہان والوں پر۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بھی استفاء ہوا ہے، اس میں کچھ ان لوگوں کے لیے دلیل بنتی ہے جو سمجھتے یہ ہیں کہ یہ تخلیق آدم ہے، اس میں کچھ پہلے پیشز وجود میں آئی تھی، اور اس پیشز اس نوح کے ایک فرد کو اللہ نے چن کر اس میں پھر اپنی روح پھونکی ہے تو آدم بن گیا ہے، تو وہ بھی سلیکٹڈ تھی۔ استفاء کے معنی ہوتا ہے کسی میں سے چن لینا، بہرحال ایک عام معنی بھی ہوتے ہیں، پسند کر لینے کے معنی بھی ہو جاتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اور پھر نوح کو پسند کیا، وہ آل ابراہیم، ابراہیم کے گھر کو، ان کے خاندان کو، وہ آل عمران، عمران جو ہیں ہی اسرائیل کی تاریخ میں دو عظیم شخصیتوں کے نام ہے، ایک تو حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا اور ایک حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا عمران ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد عمران تھے۔ یہاں یہ غالباً حضرت موسیٰ کے والد مراد ہے، لیکن چونکہ یہ آگے سارا معاملہ حضرت مریم علیہ السلام کا آ رہا ہے تو شاید عین ممکن ہے کہ یہاں پر اشارہ ان کے نانا کی طرف ہو۔ ذریاتم بعضھا من بعض، اور یہ سب جو ہیں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں۔ نوح علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد سے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، پھر ان کا پورا خاندان بنی اسماعیل بنی اسرائیل یہ ان کی اولاد میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور
علیم ہے۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اب یہ جو عمران کی بیوی ہیں حضرت مریم کی والدہ، یہ بہت نیک عورت تھیں، بہت ہی متقی نیک زاہدہ۔ ان کو حمل ہوا تو انہوں نے پروردگار سے ایک نظر، ایک منت مانی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، جو بھی بچہ اے اللہ تو پیدا فرما رہا ہے، میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، یعنی دنیاوی کوئی ذمہ داریوں کا بوجھ اس پر ہم نہیں ڈالیں گے، اور ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گے۔ ہم اپنا بھی کوئی بوجھ اس پر نہیں ڈالیں گے، اس توقع میں کہ اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ محررن کا مطلب ہے اسے آزاد کر دیں گے، آزاد حر سے، کہ ہم اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے، خالص کر دیں گے تیرے دین کی خدمت کے لیے اور ہیکل کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، تو اے اللہ میری اس نظر کو تو قبول فرما لے، شرف قبولیت بخش دے۔ انکا انت السمیع العلیم، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، اب جب وضع حمل ہوا تو پھر اس نے کہا اے اللہ یہ تو میں ایک بیٹی پیدا کر گئی ہوں، میرے تو ہاں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں تو یہ سمجھی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں وقف کر دوں گی۔ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی خاتون کو، لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا تھا کہ کیا اس نے جنا ہے، اسے کیا پتا کیسی بیٹی جنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کہاں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں، ایک تو ایسا کہ یہ گویا کہ قول مانا جائے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا، لڑکا تو لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، اب لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو مانا جائے، واللہ اعلم بما وضعت لیس الذکر کالانثی، کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تمہیں دی ہے۔ وانی سمیتھا مریم، اور اب وہی ان کا کلام شروع ہوا مریم کی والدہ کا، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وانی اعیذھا بک، اور اے اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتھا، اور جو بھی اس کی اولاد ہو، نسل ہو، اس کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان کے حملے سے ان کو، کہ اللہ تعالیٰ مریم کو بھی اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیو، شیطان سے بچا کے۔ فتقبلھا ربھا بقبول حسن، تو قبول فرما لیا انہیں، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کو، ان کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، بقبول حسن، شرف قبولیت عطا فرمایا خوبصورت انداز میں۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ان کی پرورش کی بہت ہی عمدہ طریقے سے، بہت اعلیٰ طریقے پر۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کو کفالت میں دے دیا، تربیت میں دے دیا حضرت زکریا علیہ السلام کے۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے یہ خالو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے، اور اب ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی تحویل میں دے دیا، اور وہ اس وقت کے چیف کاہن تھے، چیف پریسٹ آف دی ٹیمپل، ہیکل سلمانی کے وہی نبی بھی تھے، اور وہی وہاں کے جو سب سے بڑے، یعنی آپ اس چیز کو یوں سمجھیے کہ جس طرح آج کل ہم لوگ کسی دربار وغیرہ پہ کوئی بندہ خدمت کے لیے ہوتا ہے تو اسے مجاور کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، تو وہ مقام ان کا ہوتا تھا، یعنی کاہنوں کا ہوتا تھا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے محراب میں، محراب حجروں کی شکل کے اندر جو جیسے بنے ہوتے ہیں مسجدوں کے ساتھ، تو ایسا ہی ایک حجرہ ان کو دے دیا گیا کہ یہ اللہ کے لیے نظر کی گئی ہیں اور ان کو قبول کر لیا گیا ہے، تو ان کے لیے اب یہاں پر یہ حجرہ ہے، اس میں وہ رہتی ہیں، لیکن جب بھی وہ حجرے میں جاتے تھے تو وہ دیکھتے تھے ان کے پاس کھانا، میوے رکھے ہیں بغیر موسم کے، اور بعض لوگوں کی رائے یہ بھی ہے کہ یہاں مراد مادی کھانا نہیں ہے بلکہ علم و حکمت کے، جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے بات کرتے تھے تو یہ کہ وہ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ اس لڑکی کو اس قدر حکمت کہاں سے مل گئی، اتنی معرفت کہاں اس کو حاصل ہوئی۔ قالا یا مریم انا لکی ھذا، وہ پوچھتے اے مریم یہ تمہیں کہاں سے چیزیں ملتی ہیں، یہ کھانے کہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، یا یہ علم و حکمت کی باتیں تمہیں کیسے معلوم ہوتی ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ کہتی تھیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء
بغیر حساب، یقیناً جس کو اللہ چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ ہنالکا دعا زکریا ربا، ہنالکا یہ بالکل اسی طرح ہے دیر اینڈ دین۔ جب یہ مشاہدہ ہوا حضرت زکریا کو تو انہوں نے بھی ایک دعا کی اپنے پروردگار سے۔ ہنالکا دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے بھی کوئی بڑی پاکیزہ اولاد عطا کر دے۔ زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی، ضعیف ہو چکی تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، بے اولاد تھے۔ یہ ساری تفصیل پھر سورۃ مریم کے اندر کھل کر آئے گی، اس لیے کہ یہی مضامین وہاں بیان ہوئے تھے مکی دور میں، جبکہ ہجرت حبشہ کے لیے مسلمان گئے تھے تو وہاں جا کر سورۃ مریم کی آیات جو ہیں وہ پھر حضرت عبداللہ ابن جعفر نے پڑھ کر سنائی تھیں۔ اس مناسبت سے یہ مضامین آپ کو سورۃ مریم میں بھی ملیں گے۔ ساری عمر بوڑھے رہے اور بے اولاد رہے، لیکن اب وہ ایک دبی ہوئی خواہش چنگاری وہ بھڑک اٹھی، اے اللہ اس بچی کو تو یہ کچھ دے سکتا ہے تو تیری قدرت ہے، مجھے بھی ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ تو فرشتوں نے انہیں پکار کر کہا، ندا کی، وہو قائم یصلی فی المحراب، اور وہ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اپنی محراب میں، ان کا بھی حجرہ تھا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، مصدقا بکلمات من اللہ، جو تصدیق کرے گا ایک ایسے شخص کی جو اللہ کا خاص کلمہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کلمات منہم یہ بعد میں باتیں آئیں گی، وسیداً اور سردار ہوگا، وحسوراً اور تجدد کی زندگی گزارے گا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ آخری مدعا کا لفظ جو حضرت یحییٰ کے لیے آیا ہے وہ نبی ہے، نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قال ربی انا یکون لی غلام، ابھی خود کر رہے تھے لیکن غالباً اس کی بڑی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے، ری انشورنس، کہا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں، وامراتی عاقر اور میری بیوی جو ہے بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے اسی طرح، یا تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے کہا پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے، مجھے معلوم ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونا ہے، واقعی یہ کلام جو میں سن رہا ہوں تیری طرف سے ہے۔ قال آیاتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی نشانی یہ ہے تمہارے لیے کہ اب 3 دن تک تم لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائیے کی، یعنی قوت گویائی سلب ہوگی ان کی، اب وہ بول نہیں سکتے تھے 3 دن تک۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیراً، اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرتے رہو کثرت کے ساتھ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اب دیکھیں یہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ آ گیا کہ بانجھ بوڑھی عورت کے بطن سے شدید ضعیفی کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا۔ تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ یہ بھی تو معجزہ تھا۔ اسی طریقے سے اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ ہے جو حضرت مسیح کا ہے کہ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور یاد کرو جبکہ کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین، یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی خواتین پر چن لیا ہے۔ یا مریم مقنتی لربک، اے مریم اب اپنے رب کی فرمانبرداری کرتی رہو، واسجدی اور سجدہ کیا کرو، وارکعی مع الراکعین اور جھکتی رہا کرو جھکنے والوں کے ساتھ، نماز باجماعت کے اندر شریک ہو جایا کرو۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو محمد ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم،
آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، جبکہ وہ اپنے قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ ان میں سے کون ہوگا جو مریم کا کفیل ہوگا، کس کے زیر نگرانی آئیں گی تربیت کے لیے۔ یعنی مطلب کیا ہوا، وہاں اور بھی کاہن تھے، ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل میں آئے، میں اس کی تربیت کروں، جسے اللہ کے نام پر وقف کر دیا گیا ہے۔ لیکن وہ اپنے قلم پھینک کر، ہوتا ہے نا کہ کوئی طریقہ کہ قلم پھینک کر کوئی ذائچہ وغیرہ نکالنا، اس میں وہ اپنا معاملہ طے کر رہے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام دیا تھا۔ تو اے نبی اس وقت تو آپ وہاں نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور نہ آپ اس وقت وہاں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَاتٍ مِّنْهُ، اب یاد کرو جب کہ کہا فرشتوں نے مریم سے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک ایسی ہستی کی کہ جو ایک خاص کلمہ ہوگا اس کی جانب سے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، باعزت ہوگا، مرتبے والا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور بہت ہی اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے ہوگا، بہت مقرب۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ کہولیت 40 برس کے بعد آتی ہے اور حضرت مسیح اٹھا لیے گیا، رفیع سما بھی ہوا 33 برس کی عمر میں، گویا کہ شاید کا تقاضا بھی پورا نہیں ہوا ہے، اور اس کا اندازہ کر لیجئے اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی، پوری عمر کو پہنچ کر تو سبھی بولتے ہیں۔ اس کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح پر ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ اتریں گے، پھر ان کی وہ عمر بھی ہوگی، پھر وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ دیداب خلافت اعلیٰ من حاجت نبوت کو پوری دنیا میں قائم کرے گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اور وہ گفتگو کرے گا لوگوں سے تمہاری گود میں بھی اور پوری عمر کا ہو کر بھی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ بھی ہمارے بہت ہی نیکوکار بندوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد، حضرت مریم علیہ السلام نے بھی وہی بات جو ہے واضح کی، اے اللہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے جیسے چاہتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، عام انسانوں کی ولادت اسی طرح ہوتی ہے، ماں کا بھی حصہ باپ کا بھی حصہ، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی بھی شے کی ضرورت نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے ان اسباب، وسائل اور ذرائع کا، اور جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ تو جب کسی شے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس وہ کہتا ہے ہو جا، تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ اسے سکھائے گا کتاب بھی اور حکمت بھی۔ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور تورات بھی اور انجیل بھی۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بن کر آئے اسرائیل کی طرف۔ اب جو یہ دو کنٹمپریریز ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت یحییٰ کے بارے میں نبی من الصالحین پر آ کر بات ختم ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسولاً الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کر آئیں گے۔ حضرت یحییٰ صرف نبی تھے، اسی لیے وہ قتل بھی کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتے، اسی لیے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ بہت اہم مضمون ہے کہ جو یہاں بھی آپ کو سمجھ لینا چاہیے۔ ان کے بعد معجزات کا تذکرہ ہے، وہ اب انشاءاللہ اگلے نشست میں پڑھیں گے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔